ہم لوگوں کی سوچ دیکھیو کتنی بدل گئی، واقعی سچ میں سوچ بدل گئی۔ بتاؤں؟ اچھا بتاؤں یا چھوڑ دوں؟ کوئی یہ میک چرا لے، اللہ نہ کرے ایسا کوئی کرے، اگر کسی نے میک چرا لیا تو یہ میک والے بھائی اسے انعام دیں گے؟ کوئی کسی کی بھینس چرا کے لے جائے اسے انعام دیں گے؟ سزا دیں گے پردھان جی کو، یا جو نمازی حاجی جو اسے ڈانٹیں گے، اس کی اصلاح کریں گے، ہدایت کے لیے کہیں گے آج کے بعد غلط نہیں۔ پیٹنے کا کوئی بچہ ہوگا تو اسے پیٹیں گے، انعام تو نہیں دیں گے؟ یا چور کو تمہارے یہاں انعام دیا جاتا؟ مگر دیا جاتا ہے۔ کوئی اگر ڈکیت ہو تو ڈکیتوں کو انعام دیا جاتا؟ نہیں دیا جاتا، لیکن دیا جاتا۔ بتاؤں کیسے؟ تمہاری شادی ہوئی ہے، بولو ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ ہوئی ہے، اور شادی میں جوتے چرائے، چوری تو چوری ہے، اور چور کا بھی معلوم ہے کس نے چرائے، چھوٹی سالی یا سالہ۔ تم نے کبھی تھانے کو فون کیا آجو صاحب چور پکڑا گیا؟ انعام دیتے ہو تم، انعام دیتے ہو، کہتے حق بتاؤ تمہارا کیا ہے؟ وہ بچی یا بچہ کہہ رہا ہے 10,000۔ اب یہ بہنوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں 8 لے لو۔ 8 میں 10 میں جھگڑا تھا، ایک پرانے بیچارے چچا میاں آگے بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے، بولے رہے یار ختم کرو 9 میں نپٹاؤ چلو۔ انہوں نے 9 میں نپٹائی، اتنے میں ابا آگے بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے، بولے نہیں چچا میاں تم خاموش رہو، بیٹے کی خوشی کا دن ہے آج، 9 نہیں پورے 10 دے دو، 10 دے دیے۔ دلہن کو بٹھالا، کار میں لے کے چلے، بچوں نے کار گھیر لی، لاؤ ہمارا حق۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسے؟ تم نے کبھی تھانے کو فون کیا آجاؤ گربادیوں نے کار گھیری ہے؟ ارے بتاؤ، نہیں کیا، وہاں بھی یہی جھگڑا۔ 9 پہ پھر بات نبٹ گئی، ابا ہے بولے نہیں 10,000۔ اب چلو تیسری بات سنو، امام صاحب نے نکاح پڑھایا، اب نکاح ہوا، اب امام صاحب سے پوچھا تم بتاؤ، امام صاحب بولے 10,000۔ اب ایمانداری سے بتائیے وہ امام رکے گا کہوں میں؟ فوراً ابا کا غصہ بڑھ گیا، ارے امام کا دماغ خراب ہو گئے، بلاؤ صدر کون ہے، بلاؤ سیکریٹری کون ہے، امام کے پیسے اتنے چل رہے ہیں، کہاں چل رہے ہیں؟ ارے ذرا ہوش کی پیو، چوروں کو اس ابا سے پوچھو، تیری خوشی میں آگ لگی جا رہی تھی، تو نے چوروں کو 10,000 دے دیے، تو نے ڈکیتوں کو 10,000 دے دیے، اور جو حافظ قرآن ہے تمہارے یہاں نماز پڑھا رہا ہے، جو امام ہے، اب تمہاری خوشی کہاں چلی گئی؟ اب تمہیں موت آ گئی ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، نظریہ کتنا بدل گیا ہے۔ ایک ہی شادی میں چوروں کو بھرپور دیا جا رہا، ڈکیتوں کو بھرپور دیا جا رہا، اگر وہ آ جائیں ناچنے والے تالی بجا بجا کے ان کو بھی دے دیے جاتے، بھانڈ آ جائے ان کو بھی دے دیے جاتے۔ تمہاری نظروں میں اگر گرا ہوا تو پھر امام ہے، امام ہے۔ اب مجھے بتاؤ کون اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھے گا؟ نظریہ بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے اس وقت تک ہمارا ماحول بدل ہی نہیں۔ دیکھ لو اپنے آپ کو، ایک ہی چیز میں نے تینوں چیزیں دکھا دی، تینوں چیزیں۔ اور بتاؤں امام کی زیادہ میں زیادہ 10,000 11,000 اتنی تنخواہ ہوتی ہے، تمہارے یہاں بھی اتنی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، اتنی ہوتی ہے 10-11۔ اچھا ایک آدمی وہ کاریگری نہیں سیکھا، راج مستری نہیں سیکھا، بیڈ وغیرہ بنانا، بلڈنگ میں صوفہ وغیرہ بنانا نہیں سیکھا، کچھ بھی نہیں سیکھا، خالی گھس کدا، مطلب کچھ بھی نہیں سیکھا، کچھ بھی نہیں سیکھا، بالکل کبڈا۔ وہ مزدوری کرنے جاتا کتنے ملتے ہیں؟ 500 روپے، راجگیر ہے تو 700، جیسے جیسے ہے ویسی بڑھتی ہے۔ میں تو بالکل کبڈے کی بات کر رہی ہوں، کبڈا لفظ ہماری طرف استعمال ہوتا ہے، یہاں گالی والی تو نہیں ہے؟ اچھا سمجھ لیو، اگر معاف کر دینا کہیں لفظ غلط ہو جائے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اور میں بھی کوئی بدیش کا تھوڑی ہوں، سمجھے؟ مطلب بالکل ایک دم اناڑی، بالکل بیکار۔ اس کی کتنی تنخواہ ہے؟ وہ کتنی مزدوری؟ 500 روپے۔ روزانہ شام کو بچوں میں آ کے سوتا ہے، بچوں میں رہتا ہے، اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہے، ماں باپ کو دیکھ رہا ہے، 500 روپے
اب 500 روپے سے جوڑیو ایک مہینے کے 15,000 روپے. یار ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اس امام نے حفظ کر کے اتنا برا کر لیا؟ اس نے مولویت مدرسے میں پڑھ کے اتنا گناہ کر لیا؟ یہ عالم ہو گیا، حافظ ہو گیا، قاری ہو گیا، اس نے اتنا غلط کام کر لیا کہ تم اس کے بچوں کا بھی گلا گھوٹ رہے ہو، اس کا بھی گلا گھوٹ رہے ہو. ایسا کرو ان کو پھانسی دے دو. کل کو کون پڑھائے گا اپنے بچوں کو؟ ارے یار اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے رشتہ دار. 8 دن میں وہ 1 دن گھر جاتا ہے. اس کے یہاں تو حرج مرض ہوگا نا. اس کی بیوی کے بھی تو شوق ہوں گے. اس کی بیوی تو چاہے گی میرا شوہر میرے میکے جائے یا رشتہ داری میں جائے. 1 دن وہ بھی تمہارے یہاں کسی کے یہاں فاتحہ پڑھ جائے تو وہ بھی اس کا کینسل. ایک مثال کے طور پر کینسل. اور اگر چلا گیا اور اس کے یہاں فاتحہ میں نہیں پہنچا تو سمجھ لو سب سے بڑا امام کا دشمن وہی ہو جاتا ہے. اب چوراہوں پہ بیٹھ کے بولا ارے بولے امام صاحب صحیح نہیں بھیا. بولے کیوں؟ ارے یار بغیر ٹوپی کو حجرے میں بیٹھے تھے. لے کتنا بڑا مفتی نکلا یہ. ارے یار امام تو ٹوپی اتارے بیٹھے تھے بھائی. ایسا کرو انہیں جان سے مار دو، چوہے مارنے کی دوا دے دو. ارے یار سوچو تو ذرا. اس نے یار 8-10 سال مولویت پڑھی، یہ دین اور اسلام کا کام کر رہا، اتنا برا کر لیا. ایک بالکل کبڈا اناڑی 15,000 روپے کمائے اور وہ بھی شام کو روزانہ اپنے بیوی بچے ماں باپ میں رہے. اور یہ 8 دن تمہارے یہاں مسجد میں رہے. اور وہ بھی جو آدمی آئے سنا کے چلا جائے، جس کے سمل کے التحیات کے تلفظ نہ ہو وہ امام پہ حکومت چلائے. اب بتائیو جو رہبر تھے، جو امام تھے، ان کو تم نے نوکر اور غلام بنا دیا. تو ایسی قوم آگے بڑھ سکتی ہے؟ بولو ایسی قوم آگے بڑھ سکتی ہے؟ نہیں بڑھ سکتی. کون پڑھائے گا اپنے بچوں کو؟ میں جائزہ لے تمہارے یہاں حسن پور کی بات کر رہا ہوں، جتنے مالدار ہیں اگر ایک کا بچہ بھی اگر مدرسے میں پڑھتا ہو تو مجھے دکھا دو بس. اور اگر پڑھتا بھی ہوگا تو ماں بھی معلوم ہے کس بچے سے کہتی ہے؟ جو تھوڑا ٹیڑھا بھیڑا، جو اچھا نہیں ہے، بولی اسے تو حافظ بناؤں گی، حافظ جی بناؤں گی، اسے حافظ جی. ذرا اندازہ لو یار. اور اگر یہی تنخواہیں زیادہ ہو جائے، اس نے کون سا ایسا یار جرم کر لیا حضرت مولویت پڑھنے کے بعد؟ کون سی ایسی برائی آ گئی اس کے اندر؟ ایک اناڑی آدمی 15,000 روپے کمائے اور 4,000 5,000 آتش بازیوں میں اڑا دو، بینڈ بازوں میں دے دو، ڈیجو بیجوں میں دے دو، سب کو دے دو، جوتی چرانے والے چور کو دے دو. اور امام کا نمبر آیا تو امام کو نکلوا دو. شادی بیاہ حضرت تم کر رہے ہو، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کس کس میں، اور اگر امام نکاح پڑھانے نہ جائے تو امامت ختم ہے اس کی. ارے عجیب پاگل پن ہے. اسے گاؤں سے نکالو، اسے امام کو مت نکالو. 10-20 مرد ایسے ہو جاؤ مسجد میں، ہر جگہ 10-20 مرد ایسے ہو جاؤ. نہیں امام نہیں بدلے گا، امام نہیں بدلے گا. اسے گاؤں سے نکالو جس کی رشتہ داری غلط ہو. نکل گاؤں سے یہاں اگر تم مرد ہو تو، اگر ہمت ہے تو. مگر کیا بات؟ بس امامت انڈوے کی جڑ ہے، اکھیڑ کے پھینک دو، دوسرا منگا لیں گے. کب تک منگاؤ گے؟ حشر میں نبی کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ ہے ہمت؟ قبر میں منہ کیا لے کے جاؤ گے؟ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل. ہے کوئی عمل ایسا جو سنا سکیں گے؟ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل. کہیے یا رسول اللہ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل.
یوں ہے تمہارے دکھانے کے قابل. کیا منہ دکھاؤ گے نبی؟ حضرت یہی وجہ مدرسوں میں پڑھائی نہیں رہی. جو تیز بچے ہوتے ہیں وہ مقرر بننے کی کوشش کرتے ہیں، جن کی آواز اچھی ہوتی ہے وہ شاعر بننے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا سا تیز ترار ہوتا ہے وہ ناظم بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہی وجہ جتنے مقرر ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ جاہل ہیں، آدھے سے زیادہ. صحیح بتا. اور اب تمہیں کیا پتا؟ تمہیں تو یہ پتا ہے آگے یوٹیوب میں بڑا شاندار بول لیا، اور کیا پتا ہے یوٹیوب ہی دیکھ کے بول لیا. بہت سارے کو تو مقرر نا پاکستان کے مولویوں نے بنا دیا. پیر اجمل ثاقب کو سن سن کے، اور وہ مصطفی ہیں کون ہے، مصطفی صاحب کو سن سن بالکل ہو بہو اتار کر رکھ دیتا. اب پبلک کو کیا پتا؟ علم اٹھتا جا رہا ہے. یہی وجہ مدرسوں میں جب ہم پڑھا رہے تھے، جب دور تھا رے بچے مطالعہ کراتے ہیں سر، مگر اب کہاں. جب میں آپ زیغم صاحب کہاں گئے؟ آپ ہی کے یہاں جب جسپور سے آتا تھا موٹر سائیکل سے، پوچھو بیگ میں میرے کتاب ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی. ملا حسن پڑھا سلم العلوم لے کے آتا تھا، لے کے آتا تھا. اب جیسے یہاں آ کے لیٹ گیا میں نا، ایک طرف جب میرا تقریر کا نمبر آئے گا تب تقریر کروں گا، پہلے میں کتاب دیکھتا رہتا تھا اپنی جو صبح کو پڑھانا ہوتی تھی. بیضاوی شریف کی جو عربی شرح یا بیضاوی شریف لے کے آتا تھا ساتھ میں بیگ میں. مگر اب کہاں؟ اب تو بین السطور اور حاشیہ اور متن یہ تین بھی نہیں پڑھ پاتا. آگے کی طرح یہ لگ ایسے حالات ہیں. مگر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے مدرسوں کی تنخواہ کم، مسجدوں کی تنخواہ کم. کوئی بھی چیز اگر سستی کرو گے نا تو وہ باہر پڑی ہوتی ہے، چاہے سونے ہی کیوں نہ ہو. اور جو چیز مہنگی ہوگی نا وہ تجوری میں رکھی ہوئی ہوتی ہے. کہاں رکھی ہوئی ہوتی ہے؟ تجوری میں رکھی ہوئی ہوتی ہے. اگر 50,000 روپے امامت کے ہوتے تو مالداروں کے سارے بچے حافظ و قاری ہوتے، سمجھے. اور پھر جو تھا پتی ڈالی جاتی، پھر مسابقہ ہوتا، پھر ٹیسٹ ہوتا. اب دیکھیں کس کی قرات اچھی ہے، کس کو مسائل یاد ہیں، کس کے جو ہے علم ہے. اب تو اللہ معاف فرمائے، جیسے تیری دال بھات ویسی میری فاتحہ. اب تمہیں کیا بتا ایک جگہ کہ نماز تو کہہ رہا مستقیم، اب پیچھے لہرا رہا ہے. میں نے کہا ختم، نماز ہی ختم، نماز ہی نہیں ہوئی. اب تمہیں کیا پتا؟ تم تو گلا دیکھ رہے ہو، تمہیں کیا پتا؟ تم تو لہجہ دیکھ رہے ہو. پر اذا جاء نصر اللہ والفتح. اب پوچھو نماز ہو جائے گی؟ یہ نصر سواد سے اس کے معنی مدد کے آتے، اور سین سے اس کے معنی آتے گد، چیل. اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی طرف سے گد آیا. اور اس کا صحیح معنی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے مدد آئی. اب بتائیے نماز ہوگی؟ اب تمہیں کیا پتا؟ کسی اچھے عالم کو دکھوا کر کے لاتے. اب کوئی اچھا عالم پڑھے، جو بیچارے پڑھ گئے ان کی مجبوری ہے رہنا، اب وہ ادھر ادھر غلط کاموں میں نہیں جاتے. کہیں کہیں ہیں اچھے عالم یا اچھے حافظ قاری، سمجھے. اور بہت ساروں نے اپنی لائن چینج کر دی. اب اتنی کم تنخواہ، اتنی کم تنخواہ. اگر اچھی تنخواہ ہوتی تو اچھا مفتی ہوتا، اچھا عالم ہوتا. ایک جگہ سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے رکوع میں گئے، دوسری جگہ سے ہنسنے لگے. بعد میں بولے کیوں ہنس رہے ہو؟ بولے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈال دیا، نکالے گا کون تمہارا باپ؟ پھر دوسرا رکعت میں دوسری جگہ پہنچ گئے. ارے جب تک پیراگراف پورا نہ ہو، مطلب پورا نہ ہو تو اسے کیا پتا؟ اب جب تم 6,000 میں رکھو. میری تقریر میں آیا، میں نے ایک جگہ کہا تھا مسلمان ان پہ جو زوال آ رہا ہے صرف ایک وجہ ہے، اور بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں مگر میری نظر میں یہ بھی وجہ ہے. بول کیا؟ میں نے کہا 2 چیزیں بڑی سستی خریدتے ہیں. 2 چیزیں بڑی سستی. بتاؤں کیا؟ بتا دوں. ایک مسجد کا امام اور دوسرا قربانی کا بکرا. سستے سے سستا، مرا کھرا.
ارے کپڑا دیکھتے ہیں ہم 2 مرتبہ دیکھیں، رشتہ دیکھنے جاتے ہیں کئی مرتبہ دیکھیں، چشمہ دیکھیں کئی مرتبہ. یار جہاں نماز کا تعلق ہے، جہاں اس کا اچھا عالم، اچھا حافظ قاری، بہترین مسائل جاننے والا، یہ کیا اس کا تھوڑی سی ری خارج ہو گئی تو سجدہ صحیف سے ہی نماز کرے پھر رہا، سجدہ صحیف ہی کر لیا اس نے. بولے کیوں؟ بولے وہ تھوڑی سی ہوا نکل گئی. بولے اچھا تو نہیں ہوا؟ بولے ہم نے پڑھا ایسا ہے چھوٹی غلطی ہو جائے تو سجدہ صحیف سے نماز ہو جاتی. اندازہ لگا ایسے حالات. بات آگے نکل گئی. آفر چل رہے تھے، یہ تو تم نے سنا ہوگا، نبی نے فرمایا وہ بھی منبر شریف پر اگر جمعے کے دن جو مسجد کو جا کر کے صاف کرے گا، ایک مٹھی کوڑا کرکٹ وغیرہ نکال کے پھینک دے گا تو نبی فرماتے اسے احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. یہ 3-4 باتیں ہوئی ہیں، کرو گے عمل. تقریروں میں اگر دھیرے 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 ایسے سنتے رہو نا تو کام بن سکتا ہے. آج کل لوگ حج کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو حاجی بنا. مجھے لگتا ہے 4 لاکھ روپے کا خرچہ ہے ایک حاجی کا، کم و بیش 2-4 ہزار ادھر ہی ہوگا. اگر 2 میاں بیوی چلے جائیں تو 7-8 لاکھ کا خرچہ ہے. اور کچھ لاتا بھی انسان کھجورے پانی اتنا خرچہ. یار 8 لاکھ روپے دونوں میاں بیوی کے اس دور میں اکٹھا کرنا اگر صحیح کمائی سے کرتا رہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے نا. اور کسی کے پاس اگر 800 روپے نہیں ہے تو بیچارہ وہ خانہ کعبہ کیسے دیکھے، وہ اتنا ثواب کیسے پائے؟ وہ تو بیچارہ مجبور ہو گیا نا. مگر اگر اجازت ہو تو ایک آفر بتاؤں، اور تم تو مجھے لگتا ہے اگر تمہاری 2-4 سال زندگی ہو جائے نا تو سینکڑوں مرتبہ حج کا ثواب پا جاؤ. ارے بڑا آسان سا آفر ہے، اگر اجازت ہو تو بتا دوں. آم کے آم اور گٹھلیوں کے بھی دام، مگر کرو تبھی تو، نہیں کرو تو سب بیکار. عورتوں کی آواز بہت زیادہ آ رہی ہے، عورتوں کی آواز نہیں آنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اب سنو، میری بات بھی غلط ہو سکتی، تمہاری بھی، مگر نبی کی بات غلط. بولو نبی کی بات غلط. اور ایک بات یہ، ہم اور آپ اگر حج کرتے ہیں، حاجی ہو گئے، تو اس کی گارنٹی لے سکتے ہو کہ حج قبول ہوا کہ نہیں؟ نماز پڑھی عشاء کی، گارنٹی لے سکتے ہو؟ نہیں لے سکتے ہو. اور یہ جو آفر ہے نا، اس کی گارنٹی بھی ہے. وارنٹی مت سمجھیو، گارنٹی ہے اس کی. کیا بولو؟ اس کی گارنٹی ہے. وہ کیا نوجوانوں سنیں، تمہارے لیے آج بہت سارے آفر نکل رہے ہیں. وہ کیا، ذرا توجہ کرو. کچھ بھی نہیں ہے، 5 وقت کی نماز پڑھا کرو اور ہمیشہ پاک صاف رہا کرو. اب سنو، شام کو اگر جب تم لیٹو تو اپنے ماں باپ کا دھیان کر لو. اگر کسی پہ کوئی بستر نہیں ہے تو دے دو. اور جب سو جائے، صبح کو جب اٹھو تو اٹھ کر کے پہلے ماں باپ کا دیدار کر لو، مسکرا لو، سلام کر لو، ان کے دل کو خوش کر لو. اب نبی فرماتے اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کا دیدار کرے اور ایمان کی حالت میں وہ تھا تو سنو، خالی دیدار کرنا ایک حج مقبول کا ثواب ہے. کیا بولو؟ حج مقبول. اب نبی نے گارنٹی دے دی، مگر کرتے ہو نہیں. 3-3 4-4 5-5 دن ہو جاتے ہیں، مگر کوئی بھی اپنے ماں باپ کو صبح اٹھ کے پہلے نہیں دیکھتا جائے میری ماں کس حال میں اٹھ رہی ہے، میرا باپ کس حال میں اٹھ رہا ہے. یار نبی نے کمال کر دیا. ایسا ایسا فرمان جس میں 4 لاکھ روپے لگ رہے ہیں اور اس کا بھی پکا پتہ نہیں کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اور اس کا پکا پتہ نبی نے حج مقبول کہا.
مقبول حج. یہاں ایک بات آ رہی، جو لوگ حج کر کے آتے ہیں نا، ان کے بارے میں کسی نے پوچھا ہم کیسے پہچانے؟ کچھ نشانیاں تو ہوں گی کہ کس کا حج قبول ہوا کس کا نہیں ہوا. تو بعض علماء نے لکھا کہ ہاں کچھ پہچانیاں. اس میں صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی نے بھی اشارہ کیا. کیا بولے ہاں اگر جو حج کر کے آئے اور حج کے بعد اگر سدھر گیا تو سمجھ لو اس کی یہ علامت ہے کہ اس کا حج قبول ہو گیا. اور حاجی تھا، پہلے لوگوں میں کم جھگڑے کرا رہا تھا، حج کر کے زیادہ کرا رہا تو سمجھ لو قبول نہیں ہوا ہے اس کا. باقی اللہ عالم بالصواب. اللہ و رسول، اللہ عالم و رسول. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ پہلے گاؤں میں جھگڑے کم کرا رہے تھا. اب حاجی جی جہاں دیکھو ٹانگ اڑائے بیٹھے، جہاں دیکھو تو یار حاجی جی کی ٹانگ مل رہی ہے. کتنی لمبی ٹانگ ہو گئی ان کی. ایسے حالات، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو حج مقبول کا ثواب. نوجوانوں تمہارے لیے آفر، صحیح بتا رہا ہوں نا. ان سے پوچھو، کیا نام ہے؟ عثمان بھائی نام ہے؟ شاہ نواز. ان سے پوچھو شاہ نواز بھائی سے، عثمان بھائی سے، یار ان کے باپ نہیں ہے نا تو یہ دولت لوٹ کے آ ہی نہیں سکتی. یہ دولت لوٹ کے نہیں آ سکتی. ہر رشتہ تم دوبارہ بنا سکتے ہو، ہر رشتہ قائم کر سکتے ہو، مگر یہ والی دولت لوٹ کے نہیں آ سکتی. جس دن اگر یہ دولت تمہارے ہاتھ سے چلی گئی یار، جس دن چلی گئی اس دن آنکھوں کو تھوک لگا کر رو گئے. سمجھ رہے؟ یہ ایسی چیزیں جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. تو نبی نے فرمایا حج مقبول کا ثواب. دیکھو صحابہ کے بعد صحابہ اور انبیاء کو چھوڑ کر کے اب کس کا دور آ رہا؟ تابعین کا. مطلب صحابہ کے بعد جتنے بھی عشاق ہیں، عاشق رسول ہیں، ان سب کی فہرست بناؤ. ان سب میں فہرست میں اول نمبر پہ جن کا عاشقوں میں نام آئے گا، ایک عاشق کا نام بڑا چمکتا ہوا تھا، ان کا نام اویس قرنی ہے. ہاں صحابہ کے بعد کی بات کر رہا ہوں. کس کے بعد بولو؟ عشاق کی اگر فہرست بناؤ تو سر فہرست جو عشاق کے نام آئیں گے، ان عشاق میں حضرت اویس قرنی کا بھی نام. اب ان کی زندگی کو ٹٹولو. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے یہ کہا تھا میرا ایک غلام، میرا ایک دیوانہ ایسا ہے جس کی ہتھیلی پہ داغ ہے، اگر وہ دعا کر دے تو میری آدھی امت کے لیے وہ اکیلا کافی ہے. یار کچھ تو کوالٹی ہوگی، یار کچھ تو کوالٹی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہی تھی، اپنا جبہ دیا تھا اور یہ کہا تھا میرے بعد یہ جبہ میرے اس دیوانے تک پہنچا دینا جس کا نام اویس ہے، قرن کا رہنے والا. اس کے باپ کا نام مراد اس کے قبیلے کا نام ہے، باپ کا نام عامر ہے. سمجھے؟ اور ان کو یہ جبہ دے دینا، وہ میرا جبہ پہن کر میری امت کے لیے دعا کر دے. یار نبی جس کی دعا کرانے کے لیے اپنا جبہ، مطلب جبہ کیوں؟ تاکہ انہیں پختگی حاصل ہو جائے کہ نبی کا جبہ. سمجھے؟ تو کوئی تو کوالٹی ہوگی. اب ان کے اندر یہ کوالٹی آئی کیسے یہ بتا دوں، اگر اجازت ہو تو بتا دوں. حضرت اویس، نمازیں تو اور لوگوں نے بھی پڑھی ہیں، ہاں نمازیں تو اور لوگوں نے بھی پڑھی ہیں، روزے تو اور لوگوں نے بھی رکھے، بڑی بڑی اس کی بھی جزا ملتی. میں نماز کو ہلکا نہیں کر رہا ہوں یا کسی بھی عبادت کو ہلکا نہیں کر رہا ہوں، سمجھ لینا، لیکن میں یہاں کوالٹی دکھانا چاہتا ہوں. یہ کوالٹی کیا؟ حضرت اویس قرنی کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ماں بچی تھی، صرف وہ بھی اندھی تھی. کیا تھی؟ لیٹرین میں جانا، اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے یہ بیٹا اویس قرنی لے کے جاتے تھے. اپنی ماں کے کپڑے دھونا اویس قرنی، اپنی ماں کے سر میں تیل ڈال کے کنگھی سے جوئیں نکالنا اویس قرنی. 20 سال کا زمانہ نبی کا پایا. شاہ نواز بھائی اور عثمان بھائی اور مجاہد بھائی، اسلام بھائی اور
فضیل بھائی، پانچ بھائیو، تمہاری ماں بھی موجود ہے نا بھی ماں؟ موقع ہے یار، ان کے دل پہ اتنا احساس نہیں آنا چاہیے کہ میرا شوہر نہیں ہے تو میری اولاد نہیں سن رہی ہے. پہلے تم بھلے ان کے اپنے باپ کی موجودگی درادر، لیکن اب تمہیں ماں کی ڈبل سننی پڑے گی. سمجھ رہے میرے بات؟ حضرت اویس قرنی نے میرے نبی کا 20 سال کا زمانہ پایا. یعنی اویس قرنی اور نبی کا جو ہم زمانہ تھے وہ 20 سال کا. یار اتنا بڑا عاشق، اتنا بڑا عاشق، اتنا بڑا عاشق کہ میرے نبی کے نام کو لے لے کے تڑپتا تھا، رویا کرتا تھا، مگر 20 سال میں نبی کا دیدار کرنے نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ اس کی بھی کوئی وجہ، اس لیے ان کی ماں کی ذمہ داری انہی پر تھی. اگر میں قرن کے جنگلوں سے وہاں مدینہ شریف جاؤں تو 2 دن یا 4 دن لگیں گے، 2 دن ادھر سے 2 دن ادھر سے، تو میری ماں کا کیا ہوگا؟ جس نبی کا دیدار کرنے جاؤں گا اسی نبی نے فرمایا اولاد کے لیے جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے. الجنت تحت اقدام الامہات. جنت کس کے نیچے؟ ماں کے پاؤں تلے. اچھا نبی نے یہ کیوں کہا پاؤں کے تلے؟ اس لیے جب پاؤں کا یہ عالم ہے نا تو نبی کے وہ ماں کے سر کا عالم کیا ہوگا، ہاتھ کا عالم کیا ہوگا، پاؤں کا. کہتے نہیں ہے میرے پاؤں پہ نہ آ کر رگڑا، پاؤں پہ، تو اس کا مطلب سب سے نیچا حصہ، تو پھر اور ان کی ماں کا مقام کیا ہوگا. تو حضرت اویس قرنی 20 سال تک نہیں گئے. ایک دن ایسا ہے نا، حضرت اویس قرنی وہاں بیٹھا ہوئے رو رہے تھے اور سسکیاں لے رہے تھے. ماں ادھر، لیکن ماں کی آنکھیں نہیں تھی، کان تیز ہو گئے. بولی اویس، او اویس. کہا جی ماں. میرے لال تو رو رہا ہے، تیری سانسیں بلند ہو گئی، تو رو رہا؟ ماں ہاں. کہا میرے لال ابھی تیری ماں زندہ، بول کیا چاہیے تھا؟ کہا ماں آقا کی یاد آ رہی ہے، یاد تڑپا رہی ہے، یاد آ رہی ہے. للہ ہٹا دیجئے پردہ رخ انور سے. پیار سے بولو سبحان اللہ. للہ ہٹا دیجئے پردہ رخ انور سے، اور دیدار کے طالب ہیں سرکار یہ دیوانے، اور دیدار کے طالب ہیں سرکار یہ دیوانے. ماں بولی میرے لال کیا نبی کا دیدار کرو گے؟ کرنا چاہ رہے ہو؟ کہا جی. کہا جا میں اجازت دیتی ہوں. کہا نہیں ماں، تم کیسے لیٹرین باتھ روم کھانا پینا کیسے کرو گی؟ تمہیں تو دکھتا بھی نہیں. نہیں بیٹا میں اجازت دیتی ہوں، جاؤ. کہا نہیں ماں میں نہیں جا سکتا، آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤ. اب ماں نے حکم دیا، یہ میرا حکم ہے، جاؤ. اب یہاں مجبور ہو گئے. یار ماں کا حکم ورنہ نافرمانی میں آ جائے گا. کہا ماں اپنا حکم واپس لے لو نا. ماں آقا سب جانتے ہیں، آقا سب جانتے ہیں، میری جنت تو آپ کے قدموں کے. ماں میری ہمت نہیں ہو رہی، آپ کو چھوڑ کے کیسے؟ ماں نے کہا میرے لال جا جا. حضرت اویس قرنی ماں کے حکم پر چلے. ایک طرف تو خوشی انگڑائیاں لے رہی تھی اور دوسری طرف ماں کا غم. ایسے موڑ پہ آ کے کھڑے ہو گئے. دروازے تک گئے. ماں نے پھر آواز کہا اویس. کہا جی ماں. کہا بیٹا جا رہے ہو؟ کہا جی ماں آپ کا حکم ہے، رک جاؤں؟ کہا نہیں میرے لال. اب ماں کا دل بھر آیا. یار ماں وہ ہوتی ہے نا شاہ نواز بھائی، اپنے منہ کا لقمہ نکال کے ماں کھلا دیتی. چھوٹے چھوٹے جب تم ہوگے نا اتنے بڑے تمہارے بچے اتنے بڑے
باپ ایک مرتبہ کو جھوٹا جلدی نہیں کھاتا ہے، مگر ماں اپنے بچوں کا جھوٹا کھا لیتی ہے. بولو کھاتی، اور چھین چھین کے کھاتی ہے یار. یہ ماں کا مقام الگ ہی ہے یار. ماں کی باپ کے سامنے نا ایک مرتبہ وہ پوٹی کر دے اور ایک مرتبہ اس کے ہاتھ کو لگ جائے تو باپ گھنی آ جاتے ہیں، مگر ماں انہی ہاتھوں سے 2 سال تک 3 سال تک اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کی اس نے پوٹی، لیٹرین وغیرہ غلاظت دھوئی ہے، ناک تھوک صاف کیا، اور اتنا ہی سرما لگا لگا کے چومتی اور سینے سے لگاتی ہے، پیار کرتی ہے، چومتی. یار ماں کا جواب نہیں لا سکتے تھے. اب ماں کا اویس قرنی کی ماں کا نا دل بھرا ہے. کہا بیٹا اویس جا رہے ہو؟ کہا جی میں جا رہا ہوں. اب ماں تھوڑی سی کانپی. کہا میرے لال جا رہے ہو، مگر میری ایک بات سن لو بیٹا، راستے میں کہیں مت رکنا، سیدھے جانا، اور جب نبی کی چوکھٹ پہ پہنچ جاؤ نا تو نبی کی چوکھٹ کو چومنا، اور اگر نبی مل جائے نا تو اپنی اندھی ماں کا سلام کہہ دینا، اور نبی کا دیدار کر کے جی بھر کے دیدار کر لینا، اور کر کے فوراً میرے پاس آنا، کیونکہ میں ایک ایک لمحے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی ہوں. اور سنو بیٹا، اب یہ بات کتنی کانٹے کی ہے. کہا میرے لال اگر نبی گھر میں نہ ہونا تو انتظار مت کریو، فوراً آ جائیو، اس لیے تمہاری ماں کا دل پھٹا جا رہا. جدا نہیں کرنا دل جا رہا، رکنا مت، آ جانا. اللہ، حضرت اویس قرنی چلتے چلے جا رہے، کہہ رہے یا اللہ میری ماں کی حفاظت کرنا. اب سمندروں سے گزر رہے، پہاڑوں سے گزر رہے، اب نظر میں یہ آیا میں آقا سے ملنے جا رہا ہوں. اے سمندر تو بھی میرے نبی کے صدقے میں بنا، پہاڑوں تم بھی اسی نبی کے صدقے میں بنے، اے زمین آسمان تم بھی نبی کے صدقے میں بنے. جس کی ترجمانی اعلی حضرت نے یوں فرمائی، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے. یار اتنا بڑا عاشق جھوم کے جیسے مدینے پہنچا تھا، جھوم گیا. مدینے کی دیواروں کو چوم رہے، ادھر چوم رہے ادھر چوم رہے، اور نبی کی چوکھٹ پہ پہنچ گئے، نبی کی چوکھٹ چومی. آواز دینے کا انداز بڑا پیارا تھا. اب نبی کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تم اگر کسی کے گھر جایا کرو نا، کھانس کے جایا کرو، یا دروازے پہ کھڑے ہو کے اسلامی طریقے سلام کیا کرو. اگر جواب آ جائے تو آگے کارروائی، جواب نہیں آئے تو انتظار کرو، پھر سلام کرو. اگر جواب آ جائے تو آگے کارروائی، اگر نہیں آئے تو پھر انتظار کرو، تیسری مرتبہ پھر سلام کرو. اگر تیسری مرتبہ جواب نہ آئے تو فوراً واپس آؤ، اندر نہیں. مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ماں بہنیں گھر میں ہے نا اپنے، وہ کبھی دوپٹہ سر پہ نہیں ہے، یا بیچاری کس حال میں بیٹھی، چولہے پہ جا کے کہے گا کلوا کہاں گیا کلوا، اور بھورا کہاں گیا بھورا. چولہے پہ جا کے بی بی کے پاس کھڑے ہو گئے. طریقہ سیکھو، تہذیب سیکھو، کس کے گھر کی کون بہن بیٹی کس حال میں. پہلے کھانسو لوگے، اسے ہوشیار کر دو گے تو وہ اپنے حساب سے کپڑوں پر سنبھال لے گی. بولو یہ طریقہ ہے نہیں. میرے نبی کے غلام کھڑے ہو کر کے کہہ رہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جواب نہیں آئے، دل دھڑکنے لگا، ارے کہیں ایسا تو نہ ہو نبی موجود نہ ہو. دوسری مرتبہ پھر کا جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ جب کہا تو مومنوں کی ماں حضرت عائشہ اندر سے بول پڑی. کہا کون ہے؟ نبی نہیں ہے. کون ہے؟ کہا میں اویس ہوں، نبی کا غلام اویس ہوں. آقا کا غلام سمجھ گئی حضرت عائشہ کی آواز، وہ تو ماں تھی نا مومنوں کی.
امہات المؤمنین ہیں، وہ تو نبی کی بیویاں جو سمجھ گئے. کہا کون؟ اویس. حضرت عائشہ بولی ارے وہی اویس جس کو نبی کہتے ہیں کہ میرا ایک غلام ہے، اس کی دعا میری آدھی امت کو اکیلے بخشوا دے گی. کیا وہی اویس ہے؟ کہا پتہ نہیں، میں تو نبی کا غلام ہوں. کہا اویس انتظار کرو، نبی ابھی گھر میں نہیں آتے ہوں گے. اور جب لفظ انتظار سنا تو ماں یاد آ گئی. آئے ہائے ہائے، حضرت اویس قرنی کی ہلکی سی چیخ نکلی، ہلکی سی، اور دبا لیا اور واپس ہو گئے. اب نیچے کو منہ لٹکا کے چل پڑ. میری قسمت میں صحابی ہوں، اگر نبی کا دیدار کر لے تو صحابی ہو جاتا، اس لیے صحابی نہیں ہوئے. اب نبی کا دیدار نہیں ملا. واپس آ گئے مدینے کی گلیوں سے روتے روتے، کھانا پینا بند. ماں کے قدموں پہ جا کے گر گئے، دھاڑے مار کے رونے لگے، کہنے لگے ماں میں کتنا بد نصیب ہوں. ماں کہنے لگی میرے لال ذرا بتا دو دے، تو بہت اچھا میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا، میرا بول کیا ہو گیا؟ ابھی تیری ماں زندہ ہے، بلائیں سر پہ لینے، بول کیا ہو گیا؟ اب بات نہ بنے، اتنا روئیں اتنا روئیں. کہا میرے لال، سینے سے لگایا ماں نے، ٹٹول کے دیکھ رہی بیچاری اندھی ماں. اللہ. حضرت اویس قرنی کہنے لگے ماں میں نبی کا دیدار نہیں کر پایا، میں نبی کو نہیں دیکھ پایا. کہا میرے لال تو اتنا سفر کر کے گیا تھا، تھوڑی دیر رک جاتا، انتظار کر لیتا. کہا ماں کیسے رک جاتا؟ جس کی ماں گھر پہ انتظار کر رہی ہو اور جس کی ماں نے حکم فرما دیا انتظار مت کرنا جانا. ماں نے اپنا کلیجہ پکڑ لیا، او میرا بیٹا اتنا بڑا وفادار ہے. کہنے لگی او اللہ تو میرے بیٹے کی باتیں سن رہا ہے، اے اللہ سن رہا ہے تو اس کا مقام اتنا اونچا کر دے، دنیا میں عاشقوں میں اس کا نام آ جائے. یہ ماں کی دعائیں تھی. کس کی دعائیں تھی؟ ماں کی دعائیں تھی. لوگ آتے ہیں ہم سے بھی دعائیں کراتے کہ حضرت دعا کرنا. بعض جگہ تو ہمارے ہاتھوں پہ ناک لگا دے چومتے چومتے، کوئی اور پیر صاحب عالم سب کے ہاتھ چومتے. اچھی بات ہے بزرگوں کی ادب کرنا، تعظیم کرنا سب لوگ، مگر پیارے ماں کی دعائیں اگر تم نے لے لی نا، پورے سماج کی دعا ایک طرف اور ماں باپ کی دعائیں ایک طرف. ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. یہ کوئی مولانا نہیں کہتا، مفتی صاحب نہیں کہتے، نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین عن اولادہما کدعاء النبی عن امتہ. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں آتی ہے. ماں نے رو رو کے دعائیں کر دی. کہا میرے لال تو کم نصیب نہیں ہے، ذرا دیکھیے اپنا مقام. دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت ضعیف ہے مگر فضائل میں بیان کر رہا ہوں. دو روایتیں ملتی، ایک تو وہ جبے والی میں نے تمہیں بتائی، اور ایک روایت یہ ہے ماں نے یہ کہا تھا لے بیٹے تجھے نبی کا دیدار نہیں ہوا مگر تیری ماں تجھ سے راضی ہے تو نبی بھی راضی، خدا بھی راضی، لے تو میرا تلوہ چوم لے، آج تیری جنت میرے قدموں کے لئے، چوم لے آج تلوہ، انشاءاللہ بڑے بڑے صحابی تجھ سے دعا کرانے آئیں. جب چوما تو معلوم ہے نبی نے حضرت عمر کو بلایا، کہا تعال یا عمر. یہ میری عربی، اچھا یہ مت سمجھو کہ حدیث کا الفاظ ہے، مفہوم جو تھا اس کی میں بنا رہا ہوں. کہا تفضل بالقدوم، قریب آئیے، تشریف لائیے. آئے حضرت علی حضرت عمر اور دونوں کے موڑے پہ ہاتھ رکھا. کہا میرے غلام ہے اور تم دونوں نا اس سے دعائیں کرا لینا.
ٹھیک ہے، نبی ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ بھی نکل گیا خلافت کا، اب حضرت عمر کا آیا۔ تو حج میں اتنے لوگ نہیں ہوتے تو اس وقت کم ہوتے تھے، وہ دور تھا شروع کا، اتنے مسلمان بھی نہیں تھے۔ حضرت عمر کا جب دور آیا خلافت کا تو حج کے موقع پہ حضرت عمر نے کہا یا اخی، کہا اے میرے بھائی علی، تمہیں وہ بات یاد ہے جو نبی نے فرمایا تھا؟ کہا ہاں مجھے یاد۔ کہا چلو اب اس اویس کو ڈھونڈتے ہیں۔ کس کو ڈھونڈتے؟ اویس کو ڈھونڈتے۔ اور جب نبی نے کہہ دیا تم دعا کرا لینا تو انتقال نہیں ہوگا ابھی، ابھی انتقال، کیونکہ نبی نے کہا نا تم دعا کراؤ گے، اب انتقال نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے اعلان کیا قرن کے رہنے والے کون ہیں ایک طرف ہو جاؤ، کیونکہ اتنے تو مسلمان تھے نہیں، جیسے کہیں عرس لگتا ہو یہ سب اعلان ہو جائے کہ بھئی وہاں کے ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، ایسے مام اب تو کئی لاکھ لوگ جا رہے ہیں، اب تو ڈھونڈنا مشکل نہ، اس وقت کی بات ہے۔ حضرت عمر نے کہا قرن کے رہنے والے کون ہیں ایک طرف کھڑے، ایک شخص کھڑے ہوئے، ایک شخص کھڑے ہوئے قرن کے رہنے والے کہ صاحب میں ہوں۔ علی کی طرف دیکھا حضرت عمر نے، ان دونوں نے آپس میں پھر انہیں دیکھا، بولے کہاں کے رہنے والے ہو؟ بولے قرن کے۔ تمہارے قبیلے کا کیا نام ہے؟ کہا مراد۔ جب ارے علی قبیلہ بھی وہی ہے تو حضرت عمر بولے تمہارے باپ کا نام عامر ہے؟ کہا نہیں عامر نہیں۔ کہا تمہارا نام اویس ہے؟ کہا نہیں میرا نام اویس نہیں۔ اتنے میں دونوں تھوڑے ٹھنڈے ہوئے، کہا علی یہ بھی نہیں۔ اس شخص نے دیکھا یار یہ کیوں، تو کہا امیر المؤمنین اگر گستاخی معاف ہو تو کچھ پوچھوں؟ بولے ہاں۔ بولے آپ اویس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بولے یہ بتاؤ تم ہم سے یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہا حضور اس لیے میں اویس کا چچا ہوں، میں اویس قرنی کا کیا ہوں؟ چچا ہوں، میں ان کو جانتا ہوں تو اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں میں کچھ۔ تو اچھی اب تو گھر کا بندہ مل گیا۔ کہا تم اویس کو جانتے ہو؟ کہا حضور جانتا ہوں، وہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، وہ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ پاگل ہے۔ حضرت علی بولے دیوانہ تو ہے مگر وہ میرے آقا کا دیوانہ ہے۔ کہا حضور دیکھو اتنا بڑا پاگل ہے، حج کرنے آئے سب، اور وہ پتہ نہیں کہا جنگلوں میں گھوم رہا، جنگلوں میں گھوم رہا، بکری لے کے گیا ادھر۔ اور کہاں گیا بھائی؟ حضرت عمر نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ایسے کر کے بولا عجل عجل، علی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ دونوں ذرا تیز قدموں سے جا رہے تھے، لوگ دیکھ رہے، امیر المؤمنین اور حضرت علی تیز قدموں سے جا رہے۔ اسی جنگل میں پہنچنے کے بعد دیکھا ایک پیڑ تھا، ویسے پیڑ کے نیچے حضرت اویس قرنی نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر اور علی رک گئے، کہا یہ وہی ہے۔ اب یہ اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ کھڑے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد جیسے سلام پھیرا حضرت عمر بولے من انتا، میں تمہیں اردو بتاؤں۔ حضرت عمر بولے آپ کون ہو؟ تو بولے انا عبداللہ، وہ بولے اویس قرنی، بولے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کہا میں اللہ کا بندہ؟ اللہ کے بندے تو سبھی ہیں، تمہارا مالک کون ہے؟ بولے سب کا مالک خالق اللہ ہی ہے۔ کہا کون ہے؟ انا اجیر، میں اس کا نوکر ہوں۔ ارے حضرت عمر تھوڑے جلالی تو تھے ہی۔ حضرت عمر نے کہا تمہارا نام اویس نہیں؟ کیا اویس نہیں ہو تم؟ تو حضرت اویس قرنی بولے تمہیں اویس سے کیا مطلب؟ تو حضرت علی نے فوراً جملہ لے لیا کہیں حضرت عمر کو جلال نہ آ جائے۔ حضرت علی بولے ہذا عمر بن الخطاب انا علی بن ابی طالب۔ حضرت عمر نے فوراً تعارف بولے یہ حضرت عمر ہیں اور میں علی ہوں۔ جب اتنا کہا تو فوراً کھڑے ہوئے، بولے آپ آقا عمر ہیں؟ آہا، میرے نبی نے فرمایا میرا عمر جس راستے سے نکل جاتا نا
शैतान भी अपना रास्ता बदल देता है। कहा जी सरकार आप मेरे नबी के दामाद हैं? नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा। कहा जी मैं आपका गुलाम उवैस हूँ। जी फरमाइए। अच्छा कहा मैं उवैस हूँ। कहा जब ऐसे देखा तो निशान से तो कहा अच्छा। अब दोनों करीब आए। कहा उवैस हूँ। अब हजरत उवैस खड़े। हजरत अली बोले आप दुआ कर दीजिए। अब थोड़ा सा एक सवाल और जवाब होने लगे। हजरत उमर बोले तुमने नबी का 20 साल जमाना पाया, तो तुम नबी को देखने क्यों नहीं आए? तुमने नबी का दीदार क्यों नहीं किया? नबी को देखा क्यों नहीं? तो हजरत उवैस बोले आका उमर गुस्ताखी माफ हो। तो मैं भी पूछूं कहा आपने नबी को देखा है? हजरत उवैस करनी बोले आपने नबी को देखा है? कह लो मैं तो नबी को देख के ही ईमान लाया हूं, मैं तो नबी को देख के ही लाया हूं। कहा अच्छा अगर आपने देखा है तो एक सवाल है। कहा क्या? बोले ये बताइए मेरे नबी की ये भवें जो है ना, ये भवें ये भवें मिली हुई थी या जुदा जुदा कैसी थी? हजरत अली जैसा मंतकी, हजरत अली जैसा इल्म का पहाड़, हजरत अली ने मंतकी चाल पकड़ लिया। बोले देखो करीना ये बताता है इन्होंने जंगे की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में तो देखा होगा, इन्होंने कलमा पढ़ा हुजूर के हाथ में हाथ दे करके तो देखा होगा। करीना ये बताता है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहे थे तो इन्होंने देखा होगा। करीना ये बताता इतने दिनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और तुम खुद कह रहे थे नबी ने फरमाया कि मेरा उमर जिस रास्ते से निकलता है वो शैतान रास्ता बदल देता है, तो गोया के उमर ने नबी को देखा। तो करीना ये बताता है कि इन्होंने नबी को देखा मगर आपने देखा नहीं। अगर ये बात बता दे तो इनका फैसला तुम नहीं कर सकते। अब तुम्हारा सवाल तुम पे लौटता है, तुम बताओ इस सवाल का जवाब दो ताकि फैसला अली और उमर करेंगे कि तुम सच्चे हो या सच्चे नहीं हो। अब तुम हजरत अली ने पलटा दिया। उवैस तो देखते रह गए, बोले आपके बारे में सुना ही था। अली वो है अली जैसा इल्म वाला, 1 मिनट में घुमा के रख दिया अली जैसा इल्म वाले। अब हजरत उवैस करनी ने क्या जवाब दिया? अगर इजाजत हो तो बता दूं। एक शायर ने उसकी तर्जमानी की, पहले शेर पढ़ो। दूर इतना कि कभी आंख से देखा ही नहीं, दूर इतना कि कभी आंख से, दूर इतना कि कभी आंख से देखा ही नहीं, और कुर्ब इतना कि मेरी जान में मौजूद है वो, और कुर्ब इतना कि मेरी जान में मौजूद है वो। हजरत उवैस करनी कहने लगे आका उमर सुनो, अगर नबी को कोई करीब से देखता था तो वो देखता था नबी की भवें जुदा जुदा थी, और अगर कोई दूर से देखता था तो उसे लगता था कि नबी की भवें मिली हुई है। अल्लाह, अरे 2:14 हो गए और पता भी नहीं चल, बात में बात निकल आई। अब इसको ही रोको। ये मकाम किसकी वजह से मिला? माँ की वजह से। किसकी वजह से मिला बोलो? माँ की वजह से। अब ये 2-4 ऑफर मैंने बताए, तवज्जो रखोगे इसमें। ऐसे ही ना
جو موبائل تم استعمال کرتے ہو صحیح استعمال کرو، غلط استعمال مت کرنا۔ ناچ کھیل کود گانے پھانے علم فلم یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ اور تقریر سنو تو اچھے لوگوں کی، کیونکہ تمہارا ذہن نا ابھی صاف ہے۔ یا تو تم ساری چیزیں ادھر آدھر کی وہ سب پڑھے ہوئے ہوتے تو پھر تم کسی کی سنتے تو اس میں امتیاز کر لیتے۔ سادہ کاغذ پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہو، اپنے اچھے عالموں کی سنی عالموں کی تقریریں سنو تاکہ تمہارا ذہن جو ہے نا اس پہ اچھی باتیں لکھی جائیں اور وہی تمہارا ذہن بن جائے۔ ورنہ لوگ مثال دیتے نا، ارے یار وہ طارق جمیل اتنا رو رہے، وہ طارق مسعود اتنا وہ نوٹنکی کہیں گے، ارے اتنا رو رہے، تمہیں کیا پتا؟ اچھا استعمال کرو۔ اب حدیث سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے۔ کہاں ذرا بولو پیارے؟ اب اس درخت کے بارے میں سنو۔ اب صحابہ دیکھنے لگے درخت تو اور بھی، مگر ایک درخت نبی نے کیوں کہا؟ اب آقا فرماتے انا شجرتن، نبی فرماتے ہو میرے جانثارو چاہنے والو کلمہ پڑھنے والو، جو جنت میں درخت ہے وہ درخت میں ہی ہوں، انا شجرتن، وہ میں ہی ہوں۔ اب صحابہ پھر دیکھ رہے ہیں، اب نبی درخت کے لیے ٹہنی کی ضرورت، گچھے کی ضرورت، پھل کی ضرورت، پتوں کی ضرورت، تب درخت بنتا نا۔ اب نبی فرماتے انا شجرتن، وہ درخت میں ہی ہوں۔ اب صحابہ دیکھ رہے تو نبی نے فرمایا اور سنو، والفاطمہ حملہا، اور فاطمہ اس جنتی درخت کی ٹہنی ہے۔ سبحان اللہ بولو۔ اب درخت بنے، اور نبی فرماتے والعلی لقاؤہا، اور علی اس درخت کا گچھا ہے۔ علی کون ہے بولو؟ اس درخت کا کیا بولو؟ گچھا ہے، شگوفہ ہے۔ اب یہیں تک نہیں، نبی فرماتے ہیں والحسن والحسین ثمرتها، حسن اور حسین اس جنتی درخت کے پھل ہیں۔ ابھی بھی پورا نہیں ہوا، اب ہماری آپ کی باری آئی۔ نبی فرماتے والمحبون من اہل البیت ورقها، اور میری اولاد سے محبت کرنے والے، اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والے، سیدزادوں سے محبت کرنے والے اس جنتی درخت کے پتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یار یہ کسی مولانا کی بات تو ہے نہیں اور نہ ہی کسی پیر کی بات ہے، یہ تو نبیوں کے سردار کی بات ہے، آقا کائنات کی بات ہے۔ نبی نے فرمایا جنتی درخت میں ہوں، اب تنا اس کی ٹہنی فاطمہ، اس کا شگوفہ علی، اس کا پھل حسن اور حسین، اور اس کے پتے پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے۔ یہ بات بیچ میں آ گئی تو میں نے بتا دی، لیکن آج جو مجھے بولنا ہے، ابھی میں حضرت کی تقریر سننے کے بعد جو میں نے ذہن میں فٹ کیا وہ بتاؤں۔ ہم لوگ موبائل میں ڈھونڈتے تلاشتے نا کہ کوئی آفر نکلے، مطلب محنت کم فائدہ زیادہ، سوچتے نہیں سوچتے، محنت کم اور فائدہ زیادہ، تو تم قرآن کو دیکھو، حدیث کو دیکھو، اسلام کو دیکھو، شریعت مصطفیٰ کو۔ میں اسی سے دو چار آفر نکال کے تمہیں بتاتا ہوں۔ محنت کم اور فائدہ زیادہ، محنت کم اور نیکیاں زیادہ۔
اب اگر اجازت ہو تو آفر شروع کروں. نمبر 1 ہر ایک کے لیے ذرا توجہ کرنا، غور کرنا. کتنا سا کام ہے، چھوٹا سا کام. چھوٹا سا کام کیا ذرا دیکھو. نبی فرماتے الصلاۃ نور علی الصراط من صلی علی یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفر له 80 عاما. اور بات بھی پکی کر رہا ہوں کیونکہ عربی عبارت بھی پڑھ رہا ہوں حدیث کی. نبی فرماتے ٹائم کتنا لگے؟ مشکل سے آدھا گھنٹہ. یہ ہفتے میں 1 دن کا کام ہے اور وہ بھی دن ہے جمعے کا. نبی فرماتے ہیں اگر جمعے کے دن کوئی میرا امتی مجھ پہ 80 مرتبہ درود پڑھے. کتنی مرتبہ پیارے بولو؟ کتنی مرتبہ پیارے بولو؟ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ یاد ہو جیسا. 80 مرتبہ درود شریف پڑھے. من صلی علی یوم الجمعۃ 80 مرۃ 80 مرتبہ مجھ پہ درود شریف پڑھے، چاہے مرد ہو یا عورت. جمعے کے دن اب نبی فرماتے ہیں غفر له ذنوب 80 عاما. اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا. یہاں ای صغائر، ای صغائر، یہ یاد رکھنا. 80 سال کے گناہ صغیرہ معاف. مشکل سے آدھا گھنٹہ لگے گا. جمعے کی نماز تو پڑھنے جاتے ہیں، مسجد میں بیٹھ جائے 80 مرتبہ. ارے ہم اسی لیے تو تاکہ نیکی کماتے ہیں. 80 مرتبہ درود شریف پڑھ کے. مگر اب جائزہ لے لو نوجوانوں میں اتنی جلد بازی ہے، اتنی جلد بازی، اتنی جلد بازی. نفل نہیں پڑھیں گے، سنتیں نہیں پڑھیں گے، بس مسجد سے نکل کے بھاگے. موبائل پہ گھنٹوں گھنٹوں کاٹ دیں گے، اپنی آخرت کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں سنبھالیں گے. یار کیا وقت. اور تم ہی نہیں، اب مولانا لوگ بھی ایسے ہو گئے. معاف کرنا، میں سچ بولتا ہوں، میں تھوڑا حق بول جاتا ہوں. یہ جو موبائل ہے نا، موبائل پہلے جیسے نماز پڑھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھتے تھے، سر پہ ہاتھ رکھ کے آیت الکرسی پڑھتے تھے، پھر تسبیح فاطمی، پھر اللہ کی بار میں گڑ گڑا کر کے دعا مانگتے تھے. کہتے تھے اللہ میں نے پڑھی یہ قبول کر لے، میرے بچوں کو اچھا کر دے، مجھے یہ دے دے، مجھے وہ مانگتے. کیا قاعدہ، کیا طریقہ تھا ان بزرگ. اور اب تم نہیں مولانا کی بات کر رہے. میں سلام پھیرے گا جلدی سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام، فوراً موبائل کو اٹھا کے SMS چیک کرے گا. فوراً SMS چیک ہو رہا ہے. مسجد میں کسی کا فون تو نہیں آیا، کسی کا فون تو نہیں آیا، کسی کا. اس کا مطلب یہ ہے نوکری کر لی مگر تنخواہ نہیں لی. دعا کیا؟ کام کریے پیسے لے کے نہیں آئے، محنت لے کے نہیں آئے. پھر کہتے ہیں نا یار پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا نہیں ہو گیا، برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، کما بہت رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا رہا، بیماریوں. کارنامے کبھی دیکھیں؟ لوگ قرآن پڑھتے تھے یار، کتنی تسبیح پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا تھا دیکھو یہ میرا بندہ کتنا گڑ گڑا کے مجھ سے مانگ رہا، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کی تکلیف میں نہ ہٹا دوں، ضرور ہٹا. یہ ہوتا تھا. اب تو بس سلام پھیرا، گھر جا کے موبائل پہ لگ گیا. اور بعض تو مسجد میں ہی موبائل پہلے اس پہ چارجر پہ لگائے گا، پھر نیت باندھ کے نماز ہو رہی ہے. بتا رہا ہوں ایسے حالات. اعلی حضرت لوگ کہتے ہیں ذرا ان کی زندگی تو دیکھو. الوظیفۃ الکریمہ پڑھا کرتے تھے. آج کے مولوی سے پوچھ لو اسے پتہ ہی نہیں ہے الوظیفۃ الکریمہ ہے کیا.
لوگ شجرہ اپنے پیروں کا شجرہ پڑھا کرتے تھے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یہ ساری چیزیں پڑھتے تھے، اب ٹائم ہی نہیں ہے، موبائل میں گھنٹوں گھنٹوں نکال دے گا۔ لوگوں میں تمہیں آفر بتا رہا ہوں، جمعے کے دن مسجد میں بیٹھ جاؤ، آدھا گھنٹہ بیٹھے رہو، 80 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی کا فرمان غلط مگر کرو تبھی تو، اب نہ کرو تو کمی تو ہماری ہے، کمی ہماری ہے۔ سارے کام چھوڑ دیے، ساری چیزیں ختم کر دی ہیں، کود کے وہ بھی جا کے گھر پہ جا کے چوراہوں پہ جا کے ادھر جا کے آدھا گھنٹہ، کتنی اچھی بات ہے۔ اگر اجازت ہو تو ایک آفر اور بتاؤں، مگر کرو گا۔ آج کا اگر جمعہ ہے، ایک مرتبہ نا تمہارے دل کو چسکا، ایک مرتبہ کا چسکا لگ گیا نا تمہارے دل کو، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث شریف علامہ زمخشری لکھتے ہیں، اللہ یار کوئی محنت ہی نہیں، کچھ کام ہی نہیں، ہلکا سا، اور اتنی نیکیاں اتنی نیکیاں اتنی نیکیاں۔ میں تو یہ سوچتا ہوں اسلامی اتنے اچھے طریقے ہیں، اتنے اچھے طریقے ہیں، اس سے اچھا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ جا رہے ہو راستے میں کوئی پتھر کا ٹکڑا پڑا، کانٹا پڑا، کوئی اینٹ کا ٹکڑا پڑا، اٹھا کے صرف ایک نیت کرنی ہے کہ میرے پیچھے آنے والے کو تکلیف نہ ہو جائے، اٹھا کے ایک طرف رکھ دو، تو یہ کہتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، عبادت، یہ بھی عبادت ہے۔ جس کا مذہب اتنا پاکیزہ ہو یار، اور ہم اتنے پریشان ہو جائیں۔ اب ذرا سنو، علامہ زمخشری لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، خالی بیٹھے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، وضو بنا کر کے مسجد میں کونے میں بیٹھا ہے، اور بیٹھنے کی حالت یہ ہے کہ وہ تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، یہ کچھ بھی نہیں پڑھ رہا، خالی بیٹھا ہے۔ اور اگر آدھا گھنٹہ بیٹھ لیا یا ایک گھنٹہ، آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ بیٹھ لیا، اللہ، خالی بیٹھا، خالی کچھ نہیں پڑھ رہا، اور نماز کا ٹائم بھی نہیں، اس بیٹھنے کی بات کر رہا ہوں۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی جتنی دیر بیٹھے گا اور بیٹھنے میں جتنی سانسیں لے گا، ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنی نیکیاں بولو؟ خالی سانسیں لینے میں، خالی سانسیں لینے میں، مسجد میں بیٹھ کر کے ایک سانس میں 400 نیکیاں، اور آدھے گھنٹے میں، ایک گھنٹے مجھے لگتا سینکڑوں سانسیں لے لے گا۔ نیکیاں کتنی ملیں گی؟ کام تھوڑا یار، اور ثواب اس سے اچھا آفر کوئی ہو سکتی؟ ڈھونڈتے ہو، تلاش، مگر کہاں بیٹھے گا؟ چوراہوں پہ۔ اس کی وجہ کیا؟ جاہل مفتی ہو گئے۔ جاہل کیا ہو گئے؟ مطلب جسے استنجا کرنے کا ڈھنگ نہیں، وہ حضرت عائشہ، حضرت امیر معاویہ اور کسی سے برا کرنا بیٹھ جاتا ہے یار۔ ارے تو ہوتا کیا ہے بھئی؟ جس کی برائی حضرت امام زین العابدین امام حسین پاک کے بیٹے نہ کر پائے تو تو کون ہے؟ یار ذرا سوچو تو، چاند پہ تھوکو، سورج پہ تھوکو، گریبان ہی گندہ ہو۔ مفتی چوراہے پہ کھڑو کے فتوے جھاڑے گا، فتوے۔ وہ دن یاد آتا ہے مجھے، نبی نے فرمایا تھا نا، ایمان کا بچانا اتنا مشکل ہے جیسا کہ آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے۔ صبح کو نکلے گا یہ گھر سے تو ایمان والا تھا، شام کو آئے گا تو ایمان سے خالی۔
وجہ کیا؟ چوراہوں پہ کھڑے ہو گیا، اب آنکڑ لڑ رہا ہے، دماغ میں سڑا ہے، میں اس سے نہیں آ رہا ہوں. اس نے حضرت امیر معاویہ کو گالی دے دی، برا کہہ دی. اب کسی صحابی کو گالی دینے والا، برا کہنے والا، اس کا ایمان رہ سکتا کیا؟ نہیں. بچے بھی ہو رہے ہیں، بیوی بھی ہے گھر میں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، گوشت بھی کھا رہا، لوگ مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں، سب کچھ سمجھ رہے ہیں. اب مجھے یہ نبی کا فرمان یہیں پہ یاد آتا، یہیں پہ یاد آتا. سمجھے یار، کچھ مسائل ایسے ہیں نا جو جان کر والوں ہی کے لیے، ہمیں تو اس میں پڑھنے ہی نہیں. سمجھ رہے میری بات؟ مگر چوراہوں پہ بیٹھا رہے گا، گھنٹوں گھنٹوں ٹائم کاٹ دے گا، نیند نہیں آ رہی ہے، پنکھا جھلتا رہے گا، ادھر بیٹھک پہ پڑا رہے گا، ادھر پڑا رہے گا. پرانے لوگ ہیں یہ، پرانے، ان سے پوچھو، انہیں جب نیند نہیں آتی تھی نا تو اپنی لیٹرین باتھ روم سے فارغ ہو کر کے وضو بنا کر کے اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے. اذان ہوتی تھی تو پھر مسجد میں، اور پھر سورج نکلتا تھا چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد، اشراق کے بعد، تب آتا. اب کہاں؟ اچھا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ بتاؤ. نبی نے فرمایا، علامہ زمخشری کہتے ہیں اگر کوئی کچھ بھی نہ پڑھے، خالی مسجد میں بیٹھ جائے، جتنی سانسیں لے گا ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. اب ذرا میری سنو، بغیر پڑھے اتنا ثواب ہے، اور جب پڑھے گا تو کتنا ثواب ہوگا. لیکن کہاں؟ ایسا لگتا ہے جیسے گودام بھرے ہوئے ہیں، ثواب کی ضرورت ہے ہی نہیں. اور جب آ جائے نا گنانے میں تو کہتا ہے حضرت ہوں بہت گناہگار، مگر میں مسجد کا متولی بھی ہوں 15 سال سے. یہ ضرور پیچھے ٹمکا دے گا، کہے گا حضرت زیادہ دن 3 سال حج کرے ہوئے، حضرت بڑا مزہ آیا تھا حج میں، دل پل کر رہا جاؤں گا. مطلب بتا رہا یہ مقصد کہ میں حاجی بھی ہوں. بولے حضرت ویسے گناہگار ہوں مگر ابھی تک نماز نہیں چھوڑی ہے میں نے. یہ چل رہی ہے، یہ ایک دوسرے سے بڑھوتری ہے. ایک بزرگ تو یہاں تک کہہ گئے تھے، ایک بات کہہ گئے تھے، اگر کسی کم پڑھے لکھ کے مولوی سے اگر پوچھ لو تو وہ کفر کا فتویٰ دے دے گا. کیا کہہ گئے تھے ایک بزرگ؟ بولے دور بہت خطرناک ہے، اب میری اس بات پہ عمل کریو. اپنے مرید کو بتا گئے. بولے کیا؟ بولے حرام کھانا، جھوٹ بولنا، بیوی کو طلاق دینا، ماں کے اوپر سونا. چاروں باتیں غلط ہیں. ظاہراً کیا؟ بولے بیٹا نصیحت کر کے جا رہے ہو، حرام کھانا، جھوٹ بولنا، بیوی کو طلاق دینا، ماں کے اوپر سونا. اب تو بالکل ہی غلط. لیکن اگر معرفت میں تھوڑے گہرائی سے جاؤ، معلوم انہوں نے کیا کہا؟ یہ جو غصہ آتا نا، غصہ اسے کھا جانا. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. پہنچ تو دیکھو ان کی، کہاں غصہ آ جائے. حضرت علی ایک شخص کو مار رہے تھے کہ اس نے توہین کر دی تھی رب کے بارگاہ میں، اتنا مار رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے تو یہ زمین میں دھس جائے گا. اس نے بھی غصے میں آ کے حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا. اور جب حضرت علی کے منہ پہ تھوکا تو حضرت علی کو اور غصہ آ گیا. غصہ آیا تو حضرت علی نے چھوڑ دیا. جا لوگ سمجھ لے یہ عجیب بات ہے، حضرت علی تو اب تو زمین میں مار دبا دیتے تھے، اب کیوں چھوڑ دیا؟ کہا علی ایک بات تو بتا، چھوڑا گیا. بولے پہلے مار رہا تھا میں رضا الہی کے لیے، اور اگر اب مارتا تو میں اپنے غصے کے لیے مارتا. بڑا پہلوان جو ہوتا وہی ہوتا ہے جو غصے پہ قابو کر لیتا. حرام کھا اور جھوٹ بول. جھوٹ بولنے کا مطلب کیا معلوم ہے؟ نیکی کر اور لوگوں سے کہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں، بہت بڑا گناہگار ہوں. نیکی کر کنویں میں ڈال. اور اب وہ دور نہیں رہا نیکی کر کنویں میں ڈال، اب دور ہے نیکی کر یوٹیوب پہ ڈال.
کائے پہ ڈال؟ یوٹیوب پہ ڈال۔ اور تیسری بات تھی، بولے نرم نرم گدے چھوڑ دو، اس کو بی بی انہوں نے بتایا، نرم نرم گرم گرم بستر چھوڑ دے، زمین تیری ماں زمین پہ آ جا، اسے بی بی کو طلاق دے دے، زمین پہ آ جا، اللہ کی عبادت کر لے تو تیرا نفس کبھی موٹا نہیں ہوگا، تو تو بچ جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت گہری بات کہی تھی اس فقیر نے، مگر میں جو بتا رہا ہوں لوگوں، علامہ زمخشری فرماتے جتنی سانسیں لے گا ہر سانس پہ اسے 400 نیکیاں ملیں گی۔ عمل سمجھ میں آتے جا رہے ہیں؟ ایک اور آفر بتاتا ہوں، سن رہے ہو؟ بتا دوں ایک اور آفر، جتنے آفر آج نکلے نا میرے ذہن میں وہ بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص 1 کلو سونا تمہارے یہاں حسن پور میں، اس جگہ کا نام حسن پور، تمہارے یہاں اگر 1 کلو سونا گاؤں میں کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، پورے گاؤں میں نام ہو جائے گا، کتنا ثواب ملے۔ اور اگر کوئی 1 کوئنٹل کر دے تو اور زیادہ، اگر کوئی 10 کوئنٹل کر دے تو 10 کوئنٹل کسی بھی ہو گئی نہیں سمجھے۔ اگر 1 کوئنٹل کسی بھی ہو جائے تو پڑوسی کو پہلے مار دے گا وہ، 1 کوئنٹل ہو جائے پڑوسی کو پہلے مار دے گا وہ۔ لیکن سنو، 1 کوئنٹل نہیں، 2 کوئنٹل، ہزاروں کوئنٹل، وہ بھی ہزاروں کوئنٹل اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب پا جاؤ۔ تھوڑا سا کام ہے، تیار ہو، ریڈی ہو؟ آسان، میں نے کہا نہیں آفر، تھوڑا کام کرو، مزدوری بہت زیادہ۔ اور میری بات غلط ہو سکتی ہے، تمہاری بھی غلط ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی بات غلط، نبی کی بات غلط۔ بعض مرید جو ہے نا، پیروں کی جھوٹی سچی کرامتیں گھڑ گھڑ کے بیان کرتے ہیں۔ تو ایک پیر تھے نا، بولے ہمارے پیر صاحب تو پیٹرول ختم ہو گیا تھا، انہوں نے بوتل سے پانی ڈال دیا تو کار ایسے ہی چل پڑی۔ یار اتنی عقیدت مندی، اور پیر تھا لنگڑا، اس سے خود چلا نہیں جا رہا تھا۔ اچھا ادھر بھی کوئی پیر ہے ایسا، اللہ معاف فرما۔ اچھا چلو، بہرحال میں نے جب انہیں دیکھا ہی نہیں تو میں کسی کو، میں تو اس کی بات کروں، نماز پڑھتا نہیں یار، وہ پاؤں پھیلا کے عورتوں سے ہاتھ پاؤں دبا رہا ہے، اب بتاؤ وہ پانی سے کار چلا دے گا کیا؟ خود سوچو یار۔ اور عقیدت مند نا یار، ایسی ایسی باتیں گڑ گڑ کر، ایسی ایسی باتیں گڑ گڑ۔ بولے حضرت سو رہے تھے تو ہم نے دیکھا تو ندی میں نہا رہے ہیں حضرت، اور ہم نے دیکھا حضرت بستر پہ بھی لیٹے ہیں، تو میں نے کہا کئی شیطان تھے کیا؟ یار حالت خراب ہو گئی ہے۔ ہزاروں کوئنٹل سونا صدقہ کرنے کا ثواب پا جاؤ گے، اگر اجازت ہو تو بتاؤں۔ اور ہر بات پہ یا تو حدیث یا قرآن کی آیت آفر دوں، وہ بھی تو پکا ہی دوں نا، پکا ہونا چاہیے۔ 2-3 تمہارے سامنے ہیں، دونوں تینوں پکے ہیں، حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک عمل بڑا پیارا تھا، یہ جمعے کے دن مسجد کو جھاڑتے تھے، پوچھتے تھے، صاف کرتے تھے، اور نمازیوں کے لیے مسجد تیار کر دیا کرتے تھے۔ اب پھر جب نمبر آتا تھا نا تو کبھی کبھی ان کا نمبر دروازے پہ آتا تھا۔ ایک دن ایک صحابی نے پوچھ لیا، ابو بکر کے دماغ میں کیا چلتا ہے؟ بولے کیا مطلب؟ ہر جمعے کو آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتے ہیں، پون گھنٹہ 1 گھنٹہ۔ اس وقت کچی مسجدیں ہوتی تھی، کھجور کے پتوں کے چھپر ہوتے تھے، یہ جھاڑتے پوچھتے صاف کرتے تیار کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ میرے نبی بولے ابو بکر کرتا ہے۔ نبی کیا بولے؟ ابو بکر کرتا ہے۔ جی آقا، اچھا چلو ٹھیک ہے، جمعے کا دن آنے تھا۔ اب جب جمعے کا دن آیا نا تو ابو بکر پھر کر رہے تھے۔ اب میرے نبی ممبر شریف پہ کھڑے ہو کے کیا بیان کرتے ہیں؟ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے آفر، اور نوجوانوں تمہارے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب ایسا کیا، اب آملہ کے لال جمعے کے دن
منبر شریف پر کھڑے ہو کر کے بیان فرماتے ہیں، او میرے جالسارو، چاہنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، ذرا سنو، اگر کوئی جمعے کے دن مسجد جھاڑے گا، پوچھے گا، صاف کرے گا، ایک مٹھی مٹی نکال کے باہر کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اب احد پہاڑ کے ایک آدھ کنٹل کا بتاؤ، ہزاروں کنٹل کا، ہم اور آپ سب گئے، مگر یہ باتیں کہاں پہلے بیٹھکوں میں ہوتی تھی، ایسی سب باتیں۔ اب تو تیری برائی میری برائی، اور اگر زیادہ کہیں گے ارے بھائی تو نے اپنے دھانوں میں دوا نہیں ڈالی ہے یار، بڑا گھاس ہو رہا تیرے دھانوں میں، لے یہ بات چل رہی، ارے تو نے دھان نرا دیے یار، اب کہ تیرے دھان بہت بڑھیا ہو رہے بھائی، یہ باتیں چل رہی۔ ارے بھائی کیا ہوگا یار ملک میں یار، وہ نیتا اس نے یہ کر دیا، وہاں یہ کر دیا، یہ بتاؤ تم نے کیا کر لیا؟ اپنے آپ کو دیکھو، یہ آفر کتنا آسان ہے یار، مگر ہمارے یہاں نوجوان جاتے ہیں مسجد صاف کرنے، یہ تو نہانے بھی اس وقت جائے گا جب بیوی کہے گی ارے اذان ہو گئی، نہاتے کیوں نہیں، وہ بھی دانت پیس کے کہے گی تو اٹھتا ہی۔ اور نہانے کا انداز اللہ معاف فرمائے، تھوڑا بول دیتا ہوں سن لیو، کچھ باتیں نا کتابوں میں نہیں پڑھتے، دماغ سے آ جاتی ہیں، اتنا تم بھی جانتے۔ اب اکثر نل آنگن میں صحن میں ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جیسے یہ باہر ہے، ہوتے نہیں ہوتے، تو یہ نل پہ نہانے آئے گا چڈی پہن کے، وہ چھوٹے چھوٹے نیکر، یار اب یہ کتابوں میں پڑھو گے، اتنی شرم و حیا غیرت تو ہم خود بھی سمجھ سکتے ہیں، گھر میں ہماری بہن بھی ہے، ماں بھی ہے، بھابھی بھی ہے، چچی پھوپھی، کون کون گھر میں بہن بیٹیاں ہیں، بولو ہوتی، یار یہ تو شرم کی بات ہے یار، اس تمہاری 4 انگل کی چڈی میں کیا چھپ رہے آپ مجھے بتائیں۔ حضرت باز بے حیائی کی حد ہے یار، یہ بات کتابوں کو نہیں دماغ سے سمجھ سکتے۔ آنگن میں بیٹھے ہوا نہا رہا، گھٹنے سے لے کر کے ناف تک مرد کا چھپانا فرض ہے، فرض ہے، یہ بات نہیں سیکھی ہوگی آپ لوگوں نے۔ سیاست پہ بہت پڑ جائیں گے، کسی کو تھانے میں پکڑوا دیں گے، کسی کو پولیس میں پکڑوا دیں گے، 10,000 ادھر سے لگیں گے، 10 ادھر سے لگیں گے، مسجد میں چندہ 500 کا نہیں دے سکتا، مسجد میں چندہ 500 کا دے تو وہ موت آ جاتی ہے، اور تھانے اس میں ناک نہ کٹ جائے 10,000 روپے پیچھے سے پھینک دے گا، کوئی جس کا تھانے میں زیادہ آنا جانا لگا دیو 10,000، بڑھوا دو اس کی ایک دفعہ اور بڑھوا دو۔ یار تمہارا روپیہ، تمہاری محنت کی کمائی کہ دین اسلام میں جاتی تو کتنا اچھا تھا، لیکن اب کہاں کائے میں جا رہی ہے، بس صرف اسی چیزوں میں۔ تو میں جو بتا رہا تھا، نبی نے فرمایا، وہ بھی منبر شریف پہ کھڑے ہو کر کے، وہ بھی جمعے کے دن، نبی نے فرمایا او لوگو، اگر کوئی مسجد کو صاف کرے گا، جھاڑے گا، پونچھے گا، تیار کرے گا، ایک مٹھی مٹی کوڑا کرکٹ وغیرہ نکال کے پھینک دے گا، تو دیکھو یہ احد پہاڑ سامنے، نبی فرماتے اس پہاڑ کی برابر اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ باتیں آ رہی ہیں ہاتھ میں، موبائل میں، اور وہ لڑکے نا اپنے علاقے کے مراد آباد سائٹ کے ادھر ادھر کے وہ چھوٹی چھوٹی کلپیں جو موبائل بنا رہے ہیں، غنڈہ گردی کی، ہنسنا کھیلنا کودنا، اور بعض تو اتنے بیہودے ہیں، میں نے 2-1 کلپ سنی ہے، ماں بہنوں کی گالیاں بک رہے ہیں، جن چیزوں کا نام لینا نہیں تھا، پیشاب کی جگہ کا نام کھل کے لے رہے ہیں، ٹوائلٹ کی جگہ کا نام کھل کے لے رہے ہیں، مطلب اتنی بدتمیزی، جیسے ایک گوار انسان ہے، اور وہ ہمارے بچے سن رہے ہیں اور ہم ٹھٹے مار رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کا ٹائم اس میں گزار رہے ہیں۔ کسی باپ نے نہیں سکھایا اپنے بچوں کہ جا اذان ہونے والی آدھا گھنٹہ جب مسجد کو تیار کر کے بیٹا سجا کے آؤ،
کسی نے سکھایا نہیں. اگر معاف کریو یہاں کا معاملہ تو اچھے, بعض گاؤں میں اگر نا اللہ تعالیٰ تھوڑا عہدہ دیتا نا, مسجد کے صدر بن جاتے ہیں تو یہ جاتے ہیں, پھر جا کر کے کمر پہ ہاتھ رکھیں گے اور کمر پہ ہاتھ رکھیں گے, امام صاحب تمہیں جالا نہیں دکھ رہا, جالا ارے مؤذن صاحب کہاں ہے, تم نے یہ وضو خانہ صاحب نہیں کرا, ریٹ تھوک پڑی ہے. اچھا تم صدر ہو گئے تو تمہارا مقام حضرت ابوبکر صدیق سے اونچا ہو گیا کیا, مولا کائنات سے اونچا ہو گیا, عثمان غنی حضرت عمر سے اونچا ہو گیا, جو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ, ان سے زیادہ کیا تمہارا مقام کیا ان سے زیادہ ہو گیا. اس ٹائم پہ لوگ مجھے فون لگاتے تقریریں سنتے ہیں زیادہ تر اس وجہ سے, سمجھ رہے, اب ایک دوسرے سے یہ جوڑ کے سنتے رہیں گے. تو اب ذرا سوچو تمہارا مقام کیا یہ زیادہ ہو گیا. یار اپنے آپ کو سنبھالو, اپنے آپ کو سنبھالو. ایک بات بتاؤں, دیکھو ذہن میں آنے والی بات ہے تمہارے, موبائل کو میرا کہنا مانو گے, بولو آج کے بعد اپنے اماموں کی عزت کرو, نمازیوں کی عزت کرو, حاجیوں کی عزت کرو, ہر بڑے کی عزت کرو, عالموں کی عزت کرو, نیک کماؤ, فری مت گھومو. کچھ لڑکے ایسے ہیں جو محلے میں کتے بھونکاتے پھر رہے, کتے, انہیں نہ کوئی کام ہے نہ دھام ہے, بس تیری میری بہن بیٹیوں سے چیٹنگ کر لی, ادھر آدھر لکھ دیا اور کودا پھر رہا, ہاں پیار ہو گیا, پیار, تیرا پیار دیکھ قبرستان میں نکلے گا. اللہ کے واسطے کماؤ, اچھا کام کرو, تمہارا مکان بھی اچھا ہو, تمہارے پاس گاڑی ہو, تمہارے پاس ساری چیزیں ہوں, جیب میں پیسہ ہو, مسجد میں اے سی لگاؤ, مدرسے میں سمجھے فریج لگاؤ, بچوں کو پڑھنے کے لیے غریبوں کی مدد کرو, کسی شادی میں جہیز دو, کسی کا لینٹر ڈلوا دو, کسی کے گھر میں نل لگوا دو. ارے یار اپنے لیے جیا تو انسان کیا جیا, کبھی کسی کے لیے 2-4 دن ذرا جی کر کے تو دیکھ لو. بولو ایسا کرو گا آج کے بعد, بولو انشاءاللہ. بات زیادہ آگے بڑھ گئی, میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ ان کے شاہ نواز بھائی کے والد محترم کی مغفرت فرمائے, والدہ کو صحت عطا فرمائے, میرے ہمارے سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. میرے ساتھ میں کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.